السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ مسلمان بادشاہوں کے واقعات پڑھیں جو کہ 5ویں عیسوی، 1000ویں، 12ویں عیسوی یا حتیٰ کہ 1500 عیسوی تک آپ کے سامنے شیر شاہ سوری کا واقعہ بیان کیا تھا، آج ایک اور مسلمان بادشاہ کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی۔ ناظرین، واقعہ بڑا پیارا ہے۔ میں اگر اس واقعے کو کچھ نام دینا چاہوں تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ شیطان نے اپنی چال چلی، لیکن سلطان محمود غزنوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی جو دل میں یہ تڑپ کہ میں نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا ہے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ہند پہ بہت سے حملے کیے، جن میں ایک سومناتھ کا مندر ہے، وہ بھی آپ کو واقعہ بتائیں گے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ شکار کرتے ہوئے جنگل میں دور تک نکل گیا۔ دور تک، یہ دیکھیں، یہ وہ بادشاہ ہوتے تھے جو خیموں میں ڈٹ کے یا یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں جناب جی بس یہ پلاتے رہو اور کھلاتے رہو اور ہمیں یہ کرتے رہو۔ وہ خود بڑے بہادر ہوتے تھے اور خود تیر اندازی کے، تلوار چلانے کے ماہر ہوتے تھے اور اپنی جنگوں میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلطان محمود غزنوی جب جنگل میں دور نکل گیا تو کافی آگے جا کے اس کو جنگل میں ایک لڑکی دکھائی دی جو کہ ایک دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے اس کی کنیز بھی تھی۔ سلطان محمود غزنوی جو چھوٹی سی ندی تھی، دریا بہت بڑا نہیں تھا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک ریچھ آیا۔ جب ریچھ کی آواز آئی تو سلطان محمود غزنوی نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا کہ ریچھ نے پہلے آ کے جو کنیز تھی اس کو چیر پھاڑ ڈالا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ شہزادی کی طرف بڑھا اور سلطان محمود غزنوی نے پارٹ آف سیکنڈز جسے کہہ سکتے ہیں، کچھ سیکنڈوں کے حصے میں اپنے تیر کمان سے تیر نکالے اور پے در پہ 2 3 4 تیر ریچھ کو اتنے مارے کہ ریچھ اٹھتا اٹھتا پھر حملہ کرنے لگتا، پھر تیر لگتا، پھر اٹھتا حملہ کرنے لگتا تیر، اتنے میں ریچھ ڈھیر ہو گیا۔ اور شہزادی ابھی اپنا تیر کمان بھی دیکھ پا رہی تھی کہ ہے کہاں۔ اب شہزادی کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے جس نے اتنی مہارت کے ساتھ ایسے تیر مارے اور مجھے بچا لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسری طرف سے جا کے اس سے پوچھا کہ کون ہو اور ادھر کیا کر رہی ہو، تو اس نے بتایا کہ وہ شکار کے لیے نکلی تھی اور بہت دور نکل آئی ہے اور وہ خود راستہ کھو چکی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کی طرف نظریں زیادہ دیکھے بغیر اسے کہا کہ چلو میں تمہیں بہت حفاظتی طریقے سے تمہارے علاقے تک پہنچا دوں۔ اس نے بتایا کہ میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور کے راجہ کی بیٹی ہوں۔ اس نے جناب یہ اپنا روب جھاڑنے کے لیے اس پہ اوپر کہا، تو لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میری جان بچائی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ لیکن لڑکی نے ایک دم سوال کیا، تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، تم کس فوج کے سپاہی ہو؟ سلطان محمود کھڑا رہا اور کوئی خاص جواب نہ دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے یہ لڑکی کو جواب دے دیا تو لڑکی وہیں پر پریشان ہو کر تو وہ شاید بھاگ جاتی، اور جنگل خطرناک تھا، اس کو بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہندو راجہ سلطان محمود غزنوی کے نام سے بھی لرزتے تھے۔ لیکن چلیں، اس نے اسے کہا کہ چلو۔ سلطان محمود غزنوی نے جو ہے وہ، کیونکہ سردی بڑھتی جا رہی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا، اس کو گھر پہنچانے کے چکر میں جا رہا تھا، لیکن اس سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ فی الحال اندھیرا ہو گیا ہے، ہمیں راستے کا پتہ نہیں، اب ہمیں یہاں پر کسی محفوظ مقام پر رکنا پڑے گا، تو تم میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے لڑکی کو اپنے ساتھ بھی نہیں لگایا، کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤ۔ تو اتنے میں اب رات ہو گئی۔ اب شہزادی کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس شخص کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، کیونکہ یہ میری طرف توجہ بھی نہیں کر رہا ہے اور نہ کوئی اور معاملہ ہے، تو وہ بڑی مطمئن اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوگی۔ اتنے میں جب ٹھنڈ بہت بڑھ گئی، رات کو
تو سلطان محمود غزنوی نے آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد اپنی چادر شہزادی کی طرف پھینکی اور اسے کہا کہ یہ چادر اپنے اوپر کر لو، اور آگ جلانے میں مصروف ہو گیا. شہزادی جو تھی وہ بار بار سلطان محمود کی طرف دیکھتی رہی اور پریشان رہی اور حیران رہی کہ یہ کیسا اور کون شخص ہے. اتنے میں سلطان محمود غزنوی نے جو ہے وہ مٹی کے ساتھ تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا. نماز پڑھنے کے دوران وہ اس کی رونے والی کیفیت ہو گئی تھی اور اپنے اوپر قابو کم رہا، لیکن نماز بہت لمبی کر دی سلطان نے. اب زار و قطار رونے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ایک اور بڑا عجیب عمل کیا. نماز کے بعد وہ بیٹھا اور اپنے خنجر سے اپنے انگوٹھے کے اوپر مارنا شروع کر دیا. لڑکی یہ منظر دیکھ کے بہت ہی حیران ہوئی اور وہ یہ سمجھی کہ کوئی معاملہ ہے کہ یہ شخص میری طرف بالکل تکلف نہیں کر رہا ہے، میری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، یہ کوئی اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا ہے. اتنے میں صبح ہوئی تو سلطان نے اس لڑکی کو ساتھ لیا اور جب ایک راستے پر چلتے ہوئے اس کو محسوس ہوا کہ یہ راستہ جو ہے وہ ہموار ہے اور سامنے کچھ گاؤں کے آثار دکھائی دیے، تو سلطان نے لڑکی سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ تمہارے گاؤں کا راستہ آ گیا ہے. اس نے کہا جی یہی میرا گاؤں ہے. اتنے میں سپاہیوں نے لڑکی کو دیکھا تو ایک دم سیکیورٹی کے لیے پہنچ گئے اس کے پاس. لڑکی نے کہا کہ یہ مسافر ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، اس کو برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ اناج بھی دیا جائے اور اس کے جو ہے اس کی خدمت کی جائے. اب سلطان محمود غزنوی سے لڑکی نے سوال کر دیا کہ مجھے ایک بات بتاؤ اے اجنبی، کہ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر جو زخم کریدتے رہے ہو وہ کیا وجہ تھی؟ سلطان محمود غزنوی نے جو اس کو جواب دیا وہ آج کل کے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. سلطان محمود غزنوی نے کہا شہزادی صاحبہ، میں اس لیے اپنے زخم کرید رہا تھا کہ آپ کا حسن کہیں میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے، میری توجہ میرے درد کی طرف رہے. شہزادی نے سلطان سے کہا تمہیں یہ موقع تو گنوانا نہیں چاہیے تھا. ہم سے تو لوگ خلوت میں ملنے کے لیے اپنے ریاست تک گروی رکھ دیتے ہیں اور اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن تم اے نوجوان تم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تم ہو کون؟ یہ اپنا تعارف کرواتے جاؤ. سلطان نے کہا میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. میری نظر آپ کے جسم پر نہیں تھی، میری نظر اپنی روح پر ہے. شاید میرے جسم کے گناہ دھل سکے، لیکن اگر کوئی گناہ میری روح پر اس کا داغ لگ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ داغ لے کے کیسے پیش کروں گا؟ اس کا جواب ایسا تھا کہ شہزادی کا منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ محبت کا انتہائی لیول ہے کہ یہ شخص مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر ماشاءاللہ سرشار. اس نے پوچھا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، جا رہے ہو. سلطان محمود غزنوی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں غزنی کی فوج کا سپہ سالار ہوں. ساتھ ہی اس نے اپنی ایڑی گھوڑے کو ماری اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا اور شہزادی کئی منٹوں گھنٹوں تک وہیں کھڑی سوچ بچار میں رہی کہ یہ کون سے مسلمان ہیں جن کے اندر ایمان کی طاقت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے.